اگر آپ کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پیش آئے تو آپ صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے والے اللہ تعالی کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور اگر کسی اور کو کسی بھی چیز کو تکلیف میں دیکھو تو اس کی مدد کرو، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو، انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر کسی چیز کو تکلیف میں دیکھو تو کوشش کرو کہ اس کو تکلیف سے نکال دو، اس کی مدد کرو، ہر کام میں اس کی مدد کرو۔ اگر کوئی انسان ہے تو وہ جس مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کرو۔ اگر کوئی جانور ہے کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کسی نالی میں ڈوب رہا ہے، یا کسی آگ میں جل رہا ہے، یا کسی کنویں میں گر رہا ہے تو اس کی مدد کرو، اس کو اس مصیبت سے نجات دو، جس مصیبت میں وہ جا رہا ہے یا اس مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کرو۔ کسی اور کو مصیبت سے نکالو گے، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو، جانور ہو یا انسان، کسی اور کو مصیبت سے نکالو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں مصیبت سے بچائے گا، بہت سی مصیبتوں سے بچائے گا، کیونکہ اللہ تعالی جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو جس کسی کو بھی کسی مصیبت میں دیکھو تو کوشش کرو کہ اس کو اس مصیبت سے بچاؤ، اس طرح آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا۔ اس طرح کرنے سے آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بس کسی کے ساتھ اتنی تکلیفیں برداشت کی، کوشش بھی کیا اور تمہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ ایک تو یہ فائدہ ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، دوسرا یہ فائدہ ہے کہ تمہارے دل کو بھی سکون ملے گا اور تمہیں خوشی محسوس ہوگی، یعنی دل ایسا آپ کو خوش نظر آئے گا۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالی بہت خوش ہو جاتا ہے، بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور ایسا کرنے سے اللہ تعالی آپ کو بھی مصیبتوں سے بچائے گا۔ آپ اللہ تعالی کے کسی بھی مخلوق کو بچاؤ گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو نہ بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بچائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ظاہر بات ہے آپ کو بچائے گا۔ اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، آپ کو کوئی پریشانی ہو، آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جو حل نہ ہو رہا ہو، تو میں آپ لوگوں کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرو گے پابندی سے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گا، اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ضرور پورا ہوگا، اور آپ کا مشکل سے مشکل کام انشاءاللہ چند دنوں میں ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وظیفے کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کرو، تاکہ اللہ کے مخلوق کو اس وظیفے سے فائدہ پہنچے۔ اگر کوئی دوسری پریشانی میں ہے، کوئی دوسرا آدمی ہے وہ پریشانی میں ہے، تاکہ اس کی پریشانی بھی دور ہو جائے، اور اس کو
اس پریشانی سے نجات مل سکے جو پریشانی اس کو لاحق ہے۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہر فجر کے نماز کے بعد، ہر شام کو نماز کے بعد 3 بار، صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے سارے مشکلات کو دور فرمائے گا۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو ہر فجر کے نماز کے بعد اور ہر فجر کے نماز کے بعد اور ہر شام کو نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد صرف 3 بار اگر آپ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر مصیبت اور ہر درد کو دور فرما دے گا، اور کوئی مصیبت آپ کو لاحق نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ضرور شیئر کرو گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر مصیبت سے نجات دے، اللہ تعالی ہر مصیبت سے بچائے، اللہ تعالی اپنے مخلوق کے اوپر رحم کرے، اللہ تعالی مسلمانوں کے اوپر رحم کرے، اللہ تعالی بیماروں کو شفا دے، جو بیمار ہیں اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، یا جو مسافر ہیں، یا جس کو جو بھی تکلیف ہے، اللہ تعالی اس کی تکلیف کو دور